بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ یو کے سن 2016 کے ایام کے چند واقعات، حصہ ہشتم۔ ریویو آف ریلیجنز کی نمائش میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تشریف آوری۔ حضور انور کا قافلہ جلسہ گاہ کی جانب بڑھا، جہاں اس وقت ہزاروں احمدی کھانا کھا رہے تھے یا مختلف نمائشوں اور سٹالز کا دورہ کر رہے تھے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی گاڑی جلسہ گاہ سے آگے بڑھی، اور جو ہی میں نے یہ دیکھا تو میں نے مکرم مبارک احمد ظفر صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضور انور ریویو آف ریلیجنز کی نمائش ملاحظہ فرمانے جا رہے ہیں۔ میرا خیال اس وقت درست ثابت ہوا جب گاڑیاں ریویو کی مارکی کے باہر رک گئیں۔ ادارہ ریویو آف ریلیجنز نے نہایت دلچسپ نمائش کا انعقاد کیا ہوا تھا، جس میں شراؤڈ آف ٹیورن، کفن مسیح علیہ السلام کے چربہ کے علاوہ القلم پروجیکٹ اور مکرم رضوان بیگ صاحب کی ذاتی کلیکشن پر مشتمل اسلامی تبرکات شامل تھے۔ جب حضور انور اید اللہ ریویو آف ریلیجنز کی نمائش ملاحظہ فرمانے کے لیے تشریف لائے تو یہ مارکی لجنہ مائلہ کی ممبرات سے بھری ہوئی تھی۔ چند خواتین القلم پروجیکٹ میں حصہ لے رہی تھیں، جبکہ بعض دیگر لجنات نمائش کے دوسرے حصوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ممبرات لجنہ مائلہ کے جذبات۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے نمائش میں تشریف لانے کے متعلق ریویو آف ریلیجنز کے چیف ایڈیٹر مکرم عامر سفیر صاحب کو بھی علم نہ تھا۔ یوں حضور انور کی نمائش کی مارکی میں آمد کے ساتھ ہی لجنہ کی ممبرات جذبات سے مغلوب ہو گئیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ایک ناقابل فراموش منظر تھا، اور اس نے مجھے حضور انور کے سن 2008 کے دورہ گھانا کی یاد تازہ کروا دی۔ جلسہ گھانا کے موقع پر اسی طرح ایک دن فجر کے بعد حضور انور نے جلسہ سالانہ کے انتظامات کا معائنہ فرمایا، اور جب اس حصہ میں داخل ہوئے جہاں خواتین کھانا پکا رہی تھیں تو وہ آپ کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کے جذبات سے مغلوب ہو گئیں۔ بعد ازاں چند احمدی خواتین نے مجھے بتایا جو اس نمائش کے موقع پر موجود تھیں کہ انہیں اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضور انور کو یوں دیکھ سکیں گی۔ عام طور پر وہ حضور انور کو جلسہ سالانہ یا اجتماعات کے سیشنز میں دیکھتی ہیں، مگر یہاں آپ ان کی موجودگی میں نمائش کا معائنہ فرما رہے تھے اور احباب سے گفتگو بھی فرما رہے تھے۔ یہ چند لمحات نہایت جذباتی اور خوش کن تھے۔ احمدیوں کا جم غفیر۔ ریویو آف ریلیجنز کی نمائش کے معائنہ کے اختتام پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ مخزن تصاویر کی نمائش کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران ہزاروں احمدی دونوں اطراف سے قریب آ گئے، جو حضور انور کی موجودگی سے بے حد خوش تھے اور حضور انور کی تشریف آوری پر پرجوش بلند نعرے بلند کر رہے تھے۔ مخزن تصاویر کی نمائش ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ اپنی گاڑی میں تشریف فرما ہوئے اور قافلہ چند میٹر آگے بڑھا۔ اگرچہ یہ فاصلہ کم تھا، تاہم گاڑیوں کو آگے بڑھنے میں چند منٹ لگے، کیونکہ احمدی احباب گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کے درمیان بھی بھاگ رہے تھے۔ مکرم مبارک احمد ظفر صاحب اور خاکسار کی گاڑی اس جم غفیر میں کہیں گم ہو گئی تھی، اس لیے ہم ایک جیپ میں جا بیٹھے جس کو ڈیوٹی پر مامور ایک خادم چلا رہا تھا۔ وہاں سے ہمیں گاڑیوں کے دونوں اطراف لوگوں کا ایک سمندر دکھائی دیا، جنہوں نے اپنے موبائل فون نکالے ہوئے تھے تاکہ اس قیمتی لمحہ کی تصویر اور ویڈیو بنائیں۔ اس وقت کے روحانی ماحول کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جلسہ کے اختتام کے بعد کے لمحات۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے دعا کے ساتھ شام 6:55 پر جلسے کا اختتام فرمایا۔ بعد ازاں حضور انور نے اعلان فرمایا کہ امسال 38,000 سے زائد لوگوں نے جلسہ میں شمولیت اختیار کی ہے،
جو سن 2015 کی نسبت 3000 زائد ہے۔ حضور انور جلسہ کے اختتام کے بعد مزید 15 منٹ تک جلسہ گاہ میں رونق افروز رہے، جس دوران حضور انور اید اللہ نعرے اور مختلف گروپس کی طرف سے پیش کیے جانے والے ترانے سماعت فرماتے رہے۔ اس دوران آپ ہر جلسہ میں شامل ہونے والے کے چہرے پر جذبات کی عکاسی خوب اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ خاکسار نے کئی ممالک کے دورہ جات پر حضور انور اید اللہ کی معیت کی سعادت پائی ہے، تاہم پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جلسہ سالانہ برطانیہ کے اختتامی لمحات جیسی روحانیت اور جوش کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ترانے جاری تھے کہ مجھے خیال آیا کہ انتظامیہ نے جامعہ احمدیہ کے طلباء کے ترانے کو پروگرام میں شامل نہیں کیا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جامعہ سے خاص محبت اور شفقت کا سلوک فرماتے ہیں، اس لیے آپ نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا۔ یوں سٹیج پر سے ہی نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ حضور انور نے فرمایا کہ انہوں نے جامعہ کی پہچان ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ چند لمحات کے بعد حضور انور سٹیج سے تشریف لے گئے اور MTA کی ترجمانی کی مارکی کی جانب روانہ ہوئے، جہاں جملہ رضاکاران کو شرف ملاقات بخشا، جنہوں نے جلسہ کی کارروائی کا 14 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا تھا۔ جب حضور انور اید اللہ مارکی سے تشریف لے جانے لگے تو ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 3 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اونچی آواز سے پکارا، حضور حضور۔ حضور انور اس بچے کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے اور ہاتھ ہلا کر اس کا جواب دیا۔ یہ چھوٹا بچہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضور نے میری طرف ہاتھ ہلایا ہے اور مجھے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی حضور انور اپنی گاڑی میں تشریف فرما ہوئے اور حدیقۃ المہدی میں اپنی رہائش گاہ تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لے جانے سے قبل محترم امیر صاحب UK اور افسر جلسہ سالانہ دونوں احباب حضور انور اید اللہ سے ملے اور کامیاب جلسہ کی مبارکباد پیش کی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مصروفیات کا جاری رہنا۔ کئی لحاظ سے یہ جلسہ بہت بابرکت ثابت ہوا۔ ذاتی طور پر میں مطمئن تھا کہ میڈیا کوریج بہت اچھی رہی اور گزشتہ سالوں کی نسبت امسال کافی بہتری تھی۔ تقریباً فوراً ہی جلسے کا وائنڈ اپ شروع ہو گیا۔ مارکیاں اور خیمے اترنے لگے، جبکہ ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کو واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ لوگ واپس جا رہے تھے، تاہم حضور انور کی مصروفیات جاری تھیں، اور واپس تشریف لانے کے بعد صرف چند منٹ اپنی رہائش گاہ پر گزار کر ہی حضور انور اید اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں تشریف لائے تاکہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے وفود کو شرف ملاقات بخشیں۔ کیمن آئلینڈز کے ابتدائی احمدی۔ حضور انور اید اللہ نے کیمن آئلینڈز کے ابتدائی احمدیوں کو ملاقات کا شرف بخشا۔ ایک نومبائع کو مخاطب ہوتے ہوئے حضور انور نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ابتدائی احمدی ہیں اور آپ کا نام احمدیت کی تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں میں اسلام کے پیغام کی تبلیغ کریں۔ ایک خوش کن تبصرہ۔ ایک میٹنگ کے اختتام پر جب مہمانان حضور انور اید اللہ کے دفتر سے باہر جا رہے تھے تو حضور انور نے خاکسار کی طرف دیکھا اور تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ عابد، تم نے آج اس قدر تبلیغ سن اور دیکھ لی ہے کہ تم تو نئے سرے سے احمدی ہو گئے ہوگے۔ خاکسار حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے الفاظ سن کر بہت محظوظ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور انور کے الفاظ میں اس قدر سچائی تھی کہ حضور انور کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پیش کرتے سننا اور اس کے مہمانان پر اثرات دیکھنا یقیناً ایمان افروز تھا۔ جماعت کے لیے حضور انور اید اللہ کی محبت۔ ایک جرنلسٹ نے جو یونان سے تشریف لائے ہوئے تھے تبصرہ کیا کہ حضور انور پر جلسہ سالانہ کے دوران تھکن کے آثار معلوم ہو رہے تھے، لیکن اب خوب تازہ دم لگ رہے ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ حضور انور تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اور یہ تبصرہ بہت غیر موزوں اور سوء ادب محسوس ہوا۔ تاہم حضور انور کے جواب سے احباب جماعت کے لیے آپ کی محبت خوب عیاں تھیں۔
اس تبصرہ کے جواب میں حضور انور عید اللہ نے فرمایا کہ جلسہ کے ایام میں بہت مصروفیت ہوتی ہے اور عام حالات سے کافی کم سوتا ہوں، کیونکہ میں ہمہ وقت یہاں پر موجود ہر احمدی کی حفاظت اور خیریت سے رہنے کے لیے فکر مند رہتا ہوں۔ دراصل جلسہ کے دوران مجھے روزانہ احمدیوں کی صحت کے متعلق رپورٹس موصول ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ حضور انور کے الفاظ سن کر میں بہت جذباتی ہو گیا۔ اس جواب نے حضور انور کی ہر احمدی کی خیریت سے ہونے کی فکر کو خوب اجاگر کر دیا۔ مضمون جاری ہے۔ مترجم ابو سلطان صاحب، معاونت مظفرہ ثروت صاحبہ، آواز مرزا عمران احسن۔